کوئی قلم نہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حلیہ کو ضبط تحریر میں لا سکے، کوئی زبان نہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود مسعود کی بلندیوں کا تذکرہ کر سکے، کوئی ایسا وجدان نہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اداؤں کا ادراک کر سکے۔ حضور بے مثال، تاہم صحابہ کرام نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود مسعود کا اظہار کیا کہ آپ ایسے تھے۔ اب کیسے تھے؟ آئیے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وجود مسعود کو آپ ظاہر فرما رہے تھے۔ حضور کیسے تھے؟ لیسا بالطویل البائن، بہت لمبے قد کے نہیں تھے۔ الطویل بالطویل البائن، واضح واضح جیسے کہ بندہ لمبا ہوتا ہے، کہا جا سکتا ہے یہ بندہ لمبا ہے، سرکار ایسے نہیں تھے۔ ولا بالقصیر، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کوتاہ قد بھی نہیں تھے، جسے ہم کہتے ہیں ٹھگنا بندہ، اور جو بہت لمبا ہوتا ہے کہتے ہیں لمبو، لمبا۔ نہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم واضح واضح لمبے تھے، نہ آپ کوتاہ قد تھے، پست قد بھی نہیں تھے۔ لطف کی بات یہ ہے جب لوگوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہوتے تو سرکار سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے۔ حالت یہ تھی کہ آپ لمبے بھی نہیں تھے، حالت یہ تھی کہ آپ پست قد بھی نہیں تھے، مگر لطف کی بات یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہوا کرتے، آپ واضح طور پر سب سے نمایاں نظر آیا کرتے، اور آپ کے بڑے قد کا احساس آپ کے قد کی وجہ سے نہیں تھا، یہ آپ کے معجزہ کے حوالہ سے تھا۔ معجزاتی طور پر آپ باقی سب سے بڑے اور نمایاں محسوس ہوتے تھے۔ ولا بالاbyض الامحق، آپ ایسے سفید بھی نہیں تھے جیسے چونا ہوتا ہے، یعنی چونا بھی تو سفید ہوتا ہے، مگر آپ ایسے سفید نہیں تھے جیسے چونے کی سفیدی ہوتی ہے۔ ولا بالعدم، اور آپ ایسے گندم گو بھی نہیں تھے کہ وہاں پر سیاہی کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی آپ کا یوں کہا جائے کہ رنگ انتہائی سفید تھا جیسے چونا ہوتا ہے، ابیض ہوتا ہے، اور میں ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایسا گندمی رنگ ہو کہ وہ سیاہی مائل ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک درمیان کے اندر ایک رنگ تھا جسے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ولا بالجعد القاطت، آپ کے مقدس بال شدید گھنگریالے بھی نہیں تھے، اور پھر یہ ہے ولا بالسبت، اور بالکل بال آپ کے سیدھے بھی نہیں تھے، یعنی بل تھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں کہا جائے کہ شدید گھنگریالے، اور قدرے سیدھے تھے مگر ایسا بھی نہیں کہا جا سکے کہ یہ بالکل سیدھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ قد مبارک، نہ بالکل لمبے نہ پست قد، مگر لوگوں میں کھڑے ہوں تو محسوس ہو کہ آپ بڑے قد کے ہیں۔ رنگت کو دیکھا جائے، نہ بالکل بالکل چونے کی طرح سفید، اور نہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گندمی رنگ کے جو سیاہی کی طرف مائل ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور بالوں کی طرف جائیں تو بالکل گھنگریالے بھی نہیں، بالکل گھنگریالے بھی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل بال مبارک آپ کے سیدھے ہوں۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بَعَثَهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ 40 سنہ، رب ذوالجلال نے آپ کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا۔ 40 سال کے تھے کہ آپ کو مبعوث کیا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ جو ہے اس میں کافی کچھ لکھا جا چکا ہے کہ آپ کو نبوت ملی کب ہے۔ اس میں ہمارا نظریہ موقف یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبوت پہلے مل چکی، اس کا اظہار 40 سال کی عمر میں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا۔ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سنین، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مبعوث ہونے کے بعد
10 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ وبالمدینۃ 10 سنین، پھر مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، 40، 10 سال اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے، 50، 10 سال مدینہ منورہ میں جلوہ فگن ہوئے، 60۔ اس روایت کے مطابق آپ کی عمر 60 سال بنتی ہے، مگر دوسری روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق یہاں پر بعض روایات کے مطابق 63 سال ہے، بعض روایات کے مطابق آپ کی سرکار کی عمر پاک 65 برس ہے، اور زیادہ جو ہے وہ 63 سال کی عمر کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر پاک وہ 63 برس ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، فتوفاہ اللہ تعالی علی راس 60 سنہ تھا، 60 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے انتقال فرما لیں۔ اس روایت کے مطابق یہاں پر روایات یہ مختلف ہیں، مگر اس روایت کے مطابق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 60 سال کی عمر میں دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ دوسرے کے مطابق 63 سال کے ہیں، باقی کے مطابق 65 سال ہے۔ زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ آپ کا میدان 63 سال کی طرف ہے۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، فتوفاہ اللہ تعالی علی راس 60 سنۃ ولیس فی راسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء۔ آپ کے جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کی ریش مبارک، آپ کے سر مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اس حدیث کے بال تھے کتنے؟ یعنی 20 سے زیادہ نہیں تھے، کم ہی تھے۔ سفید بالوں کی تعداد 20 بھی نہیں تھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قد مبارک، رنگت مبارک، اور آپ کے مقدس بال، اور پھر آپ کا مبعوث ہونا، چوتھی بات، اور مبعوث ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں قیام کرنا، مکہ مکرمہ میں قیام کرنا، پھر مدینہ منورہ میں قیام کرنا۔ اس حدیث پاک میں ان 6 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، درشریف کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار گوہر بار تک پہنچا، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت پیار عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، جس مقدس قد کا نقشہ صحابہ کرام نے پیش کیا کہ حضور نہ لمبے تھے نہ ٹھیکنے تھے، متوسط آپ کا قد مبارک تھا، اے پیارے اللہ کریم اس مقدس قد والے کی زیارت ہم سب کو عطا فرما۔ صحابہ کرام نے جو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بال مبارک، رنگ مبارک نہ چونے کی طرح سفید تھا، نہ ایسا گندمی جو سیاہی کی طرف مائل ہو، اے اللہ ایسی رنگت والا محبوب ہم سب کو نصیب فرما جو صحابہ نے عطا فرمایا۔ اے پیارے اللہ کریم کہ ان محبوب کے بال نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، اے اللہ ایسی حسین زلفوں والا محبوب عطا فرما
اے پیارے اللہ، جو 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے وہ محبوب عطا فرمائے، جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رہ کر 63 برس کی عمر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ محبوب ہم سب کو نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، واخذل الکفرۃ والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔